کی کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح افغان مہاجرین کا جو نکالنا ہے، 8 لاکھ لوگ چلے گئے، بڑی خاموشی سے چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، نہ کسی کی بے عزتی ہو گئی، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، نہ کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا، اور ادھر سے بھی خاموشی، 1-2 بیانات آ گئے، بیانات کے بعد سب کچھ سموتھ چل رہا ہے۔ یہ کیسے؟ تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں مجھے تعاون نظر آ رہا ہے، کہاں مجھے اشتراک نظر آ رہا ہے، اور کہاں پہ یہ شور اور دھمکیاں نظر آ رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو فروری کا جو مہینہ تھا، اور اس سے پہلے جو تھا جنوری، فروری اور مارچ کا جو پہلا عشرہ تھا، یہ پاکستان کے لیے بہت سخت ایک وقت تھا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ روزانہ کی بنیاد پہ بڑے بڑے حملے ہو رہے تھے، جی خیبر پختونخوا کا ساؤتھ چلا گیا، جی مرج ڈسٹرکٹ چلے گئے، جی بلوچستان ڈوب رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا۔ بنو کین پہ جو سب سے بڑا حملہ ہوا عسکریت پسندوں ٹیررسٹ کا، وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ اس طرح اگر ایک وقت پہ وہ 10 اور 12 سوسائڈ بمبرز جو ہے نا، خودکش بمبار بھیج رہے ہیں، اس کا تو راستہ روکنا بہت مشکل ہوگا۔ جنڈولا قلعے پہ حملہ ہوا بہت بڑا، اس کے بعد ایسا ایک خوف ہراس جو ہے پورے ملک میں، پاکستان میں، کہ جی خیبر پختونخوا تو بس چلا گیا۔ ادھر سے جعفر ایکسپریس کا جو اٹیک ہوا، اور جس طرح وہ BLA نے ثابت کر دیا، تو لگ ایسا رہا تھا کہ جی بلوچستان بھی چلا گیا۔ اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کا نمائندہ کابل چلا جاتا ہے، باتیں شروع ہو جاتی ہے۔ ملا ہیبت اللہ صاحب کے ساتھ جو ہے نا، جو پہلے جو دوریاں تھی سراج الدین حقانی صاحب اور ملا یعقوب عمری صاحب کی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ ملا قیوم ذاکر صاحب بیٹھ گئے، یہ سارے بیٹھ گئے، اور ملا ہیبت اللہ صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو گئی۔ سراج الدین حقانی صاحب میران شاہ میں آئے یا پشاور آئے، باتیں ہو رہی تھی۔ TTP کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی۔ TTP نے پاکستان کے خلاف جو ہے آپریشن خندق کے نام سے کارروائیاں بھی شروع کی، ادھر سے آپریشن بدر شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ TTP کا جو اٹیکنگ موڈ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ مدھم پڑ گیا، اور TTP کے لوگ جو ہی بارڈر